السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، دوسرے پارے کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 142 کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ یہ آیت دوسرے پارے کی بالکل پہلی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بکیں گے بے وقوف لوگ کہ کس نے پھیر دیا ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے جس پر تھے۔ کہہ دو کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب، جسے چاہے وہ سیدھا راستہ چلائے۔ یہ آیت نمبر 142 کا ترجمہ تھا۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے اسی سلسلے کی آیت نمبر 144 کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ملاحظہ کر رہے ہیں تمہارے چہرے کے بار بار اٹھنے کو، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنے کو۔ ہم ملاحظہ کر رہے ہیں تمہارے چہرے کے بار بار اٹھنے کو آسمان کی طرف، تو ضرور پھیر دیں گے ہم تم کو تمہارے پسندیدہ قبلے کی طرف۔ تو اب پھیر دو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف، اور تم لوگ جہاں کہیں ہو اپنا اپنا رخ اسی طرف کرو، اور بے شک جو دیے گئے تھے کتاب ضرور جانتے ہیں کہ بے شک یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور نہیں ہے اللہ بے خبر ان کے کرتوتوں سے۔ یہ میں نے 2 آیات کریمہ کا ترجمہ کیا۔ اس میں آپ نے ترجمے سے آپ کو اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی کچھ لوگوں کو بے وقوف فرما رہا ہے، کہ کچھ لوگ بے وقوف ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا۔ اور پھر دوسری آیت میں آپ نے سنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا چہرہ آسمان کی طرف فرما رہے تھے نماز کے اندر، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنے پسندیدہ قبلے کی طرف رخ کر لیجئے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے تو آپ نماز میں خانہ کعبہ کی جانب اس طرح منہ فرماتے تھے، رخ انور فرماتے تھے کہ وہ خانہ کعبہ کو بھی رخ ہو جاتا اور بیت المقدس کو بھی رخ ہو جاتا، دونوں طرف رخ ہو جاتا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، تو اللہ تبارک و تعالی نے بجائے خانہ کعبہ کے بیت المقدس کی جانب نماز میں رخ کرنے کا حکم دیا کہ اب قبلہ بیت المقدس ہے۔ اور مدینہ منورہ سے ایسی صورت بھی نہیں تھی کہ دونوں کی جانب نماز میں رخ ہو سکے، جس طرح کے خانہ کعبہ کے پاس ہو رہا تھا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز نہیں ادا کر رہے تھے، بلکہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرما رہے تھے۔ ایسا کتنے عرصے تک ہوا تو روایتیں مختلف ہیں۔ 9 مہینے سے لے کر 17 مہینے تک کی روایتیں ہیں۔ کسی روایت کے مطابق 9 مہینے تک ایسا ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اسے قبلہ بنایا۔ 9 مہینے تک یا 10 مہینے تک یا 16 مہینے یا 17 مہینے، مختلف روایتیں ہیں بہرحال۔ تو اس عرصے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش یہی تھی کہ آپ بیت المقدس کی جانب نہیں بلکہ خانہ کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز ادا فرمائی، یہ دلی خواہش تھی۔ مفسرین نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے اس خواہش کا اظہار بھی فرمایا، اور جبرائیل علیہ السلام آسمانوں کی طرف چلے گئے۔
اس کے بعد جب آپ نمازیں ادا فرماتے تو نماز میں آسمان کی طرف اپنا رخ فرماتے کہ شاید وحی آ رہی ہو تحویل قبلہ کے متعلق. تو حضور کا اپنے چہرے انور کو نماز میں بار بار اوپر کرنا، یہی وہ ادا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ شریف کی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے. آیت نمبر 144 ہم ملاحظہ کر رہے ہیں تمہارے چہرے کے بار بار اٹھنے کو آسمان کی طرف، تو ضرور پھیر دیں گے ہم تم کو تمہارے پسندیدہ قبلے کی طرف. اس میں دیکھیے کتنا محبت بھرا اسلوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق یہ حکم نازل فرما رہا ہے، اور اس کا اظہار بھی ہو رہا ہے کہ یہ تحویل قبلہ اس لیے ہے کہ اے پیارے حبیب آپ کی خواہش ہے، آپ کی مرضی ہے. تو اسی لیے فرمایا گیا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر، آپ کی خوشی کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلے کو تبدیل فرما دیا. تو حکم کیا ہوا؟ تو اب پھیر دو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر ادا فرما رہے تھے، آدھی نماز ہو چکی تھی. یہ حکم آیا تو آپ خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے. آدھی نماز بیت المقدس کی جانب ہوئی، آدھی نماز خانہ کعبہ کی طرف. تو جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد بنی سلمہ ہے، لیکن اس واقعے کے بعد اس مسجد کا نام مسجد قبلتین ہو گیا. آج بھی حرمین شریفین میں حاضری دینے والے خوش نصیب مسلمان مسجد قبلتین تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں خصوصی طور پر نمازیں ادا کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں اور دعائیں کرنے میں اپنی سعادت سمجھتے ہیں. جب یہ واقعہ ہو گیا، اب آئیے آپ آیت نمبر 142 جس کا میں نے ترجمہ کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو بیوقوف فرمایا. یہ بیوقوف لوگ کون ہیں؟ جب یہ تحویل قبلہ ہوا تو یہود و نصارہ اور منافقین بعض مسلمانوں سے کہنے لگے کہ آپ لوگوں نے قبلہ کیوں بدل لیا؟ بیت المقدس کو آپ لوگوں نے قبلہ بنایا تھا، اب خانہ کعبہ کو قبلہ بنا رہے ہو. وہ صحیح تھا یا یہ صحیح ہے؟ اگر وہ صحیح نہیں تھا تو اس عرصے میں جن مسلمانوں نے انتقال کیا ان کی نمازیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس طرح کے شکوک اور شبہات وہ پیدا کرنے لگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ آپ ان کو صرف یہی جواب دیجئے کہ مشرق اور مغرب یعنی جتنی سمتیں ہیں وہ سب اللہ کے لیے ہیں. ان سمتوں کی عبادت نہیں ہوتی، عبادت اللہ کی ہوتی ہے. رخ جدھر بھی کریں عبادت اللہ ہی کی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ادھر رخ کرنے کا حکم دے گا ادھر رخ کر کے نماز پڑھیں گے، جب ادھر رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم فرمائے گا ادھر رخ کریں گے، وہ جدھر رخ کرنے کا حکم دے گا ہم اپنا رخ بدلتے جائیں گے. ساری سمتیں اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہیں، عبادت اللہ کی ہو رہی ہے، یہ کافی ہے. یہ جواب انہیں دے دیجئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر چلاتا ہے. تو مسلمان خوش نصیب ہیں جو بیت المقدس کو قبلہ بنائے ہوئے تھے، تب بھی ان کی نماز میں خشوع و خضوع کا وہی عالم تھا. اب خانہ کعبہ کو قبلہ بنا رہے ہیں، اب بھی خشوع و خضوع کا وہی عالم ہے. ان کے خشوع و خضوع میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آتا. اور یہ جو گمراہ ہیں یہود و نصارہ منافقین، یہ لوگ شکوک و شبہات میں پڑتے ہیں اور دیگر عام قسم کے مسلمانوں کو شک و شبے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہدایت نہیں ہے. اب اس کے بعد یہاں پر امت مسلمہ کی حیثیت بتائی جا رہی ہے. آیت نمبر 143 ہے، دوسرے پارے کی دوسری آیت ہے، سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 143 ہے. اس میں
ایک تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو امت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، اس کا مقام و مرتبہ قیامت کے دن یہ ہے کہ یہ پچھلے انبیاء کرام کے باتوں کی گواہ ہوگی۔ جب پچھلے انبیاء کی امتیں انکار کریں گی کہ اے اللہ ہمارے پاس کوئی پیغمبر نہیں آئے، کسی نے بھی ہمیں توحید کا پیغام نہیں دیا، ہمیں سیدھا راستہ بتانے والے کوئی نہیں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پیغمبروں سے یہ سوال فرمائے گا کہ کیا تم نے میرا پیغام پہنچایا تھا میرے بندوں تک؟ تو وہ کہیں گے ہاں پہنچایا تھا، تو گواہ میں وہ امت محمدیہ کو پیش کریں گے۔ امت محمدیہ سے پوچھا جائے گا کہ تم تو اس زمانے میں نہیں تھے، تم کو کیسے خبر؟ تو امت محمدیہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کرے گی اور یہ کہے گی کہ ہمارے نبی نے ہم کو بتایا کہ ان پیغمبروں نے تبلیغ کی ذمہ داری ادا فرما دی، ہمارے نبی سے سن کر ہم گواہی دے رہے ہیں۔ پھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری امت کے بارے میں گواہی دیں گے کہ میری امت سچی گواہی دے رہی ہے۔ تو اتنا بڑا مقام اس امت کا ہوا کہ یہ انبیاء کرام کی گواہ بنے گی، اور اس امت کی گواہی کی سید الانبیاء تصدیق فرمائیں گے۔ بہت بڑے مرتبے والی یہ امت ہے، اور یہ امت کے صف اول میں کون ہیں؟ وہی صحابہ ہیں، وہی مسلمان ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی اتباع فرما رہے تھے۔ جب نبی نے کہا بیت المقدس کی طرف رخ کرو، اسے قبلہ بنا لو، تو بلا چون و چرا اس کو قبلہ بنا لیا، اور جب خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا، بغیر چون چرا کے اسے اپنا قبلہ بنا لیا۔ یہ صرف نبی کی باتوں پر دیوانہ وار ادھر سے ادھر ہوتے رہتے ہیں، یہ کچھ نہیں جانتے، یہ نبی کے بس اشاروں کو جانتے ہیں۔ نبی جو اشارے ابرو فرما دیں یہ امت ادھر چلی جاتی ہے۔ یہ امت اپنے نبی پر ایسے فدا ہے اور اس طریقے سے اپنی نبی کی پیروی کرتی ہے۔ یہ منافقوں کی طرح نہیں ہے جو شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں نبی کے بارے میں، مختلف باتیں، نبی نے ایسا کیوں فرمایا، نبی نے یہ کیوں نہیں فرمایا، نبی نے ایسا کیوں کیا، نبی کو یہ تھا، نبی کو وہ نہیں تھا۔ یہ اس امت کا کام نہیں ہے، امت بس نبی کے پیچھے پیچھے چلتی رہتی ہے۔ تو وہی اس آیت میں بیان ہو رہا ہے، دیکھیں ترجمہ میں کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح کر دیا ہم نے تم کو بہتر امت تاکہ ہو جاؤ گواہ لوگوں پر، اور رسول تم پر گواہ و نگراں ہو جائیں۔ اور ہم نے نہیں بنایا تھا اس قبلے کو جس پر تم تھے، مگر اس لیے تھا کہ الگ معلوم کرا دیں جو غلامی کرے رسول کی ان سے جو الٹے پاؤں لوٹے۔ تحویل قبلہ اس لیے ہوا تاکہ ظاہر ہو جائے کہ کون منافق ہے اور کون سچا مسلمان ہے۔ جو سچا مسلمان ہے وہ بغیر چون چرا کے نبی کے حکم پر اپنا قبلہ بھی بدل لے گا، اور جو منافق ہے وہ چون چرا کرے گا۔ اور گو یہ بات گراں ہوئی مگر ان پر جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور نہیں ہے اللہ کہ بیکار کر دے تمہارے ایمان کو، بے شک اللہ لوگوں پر بے حد مہربان رحمت والا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے منافقین کے، جو لوگ ادھر بیت المقدس جب قبلہ تھا اس دوران جنہوں نے انتقال کیا، ان کی نمازوں کا کیا؟ یہ شبہ ڈالنے کی وہ کوشش کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ اللہ تعالیٰ ان کی عبادتوں کو ضائع فرمانے والا نہیں ہے، وہ اللہ اور رسول کے حکم سے ہی ادھر قبلہ ادھر رخ کر کے نمازیں پڑھ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب انہیں عطا فرمائے گا۔ یہ ایک حصہ تھا جس کو ہم نے منتخب کیا دوسرے پارے سے۔ اب دوسرے پارے کا ایک اور حصہ جو ہم نے منتخب کیا وہ آیت نمبر 146 ہے۔ ترجمہ میں کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن کو ہم نے کتاب دی ہے پہچانتے ہیں پیغمبر اسلام کو جیسے لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانے، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ حق کو ضرور چھپاتا ہے جانتے بوجھتے۔ یہ یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوا کہ یہود و نصارہ جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے تھے، ایسا نہیں کہ وہ نہیں پہچانتے تھے کہ یہ نبی ہیں یا نہیں ہیں، نہیں، بلکہ اپنے بیٹوں کو جس طرح پہچانتے ہیں اس طرح ہمارے نبی کو پہچانتے تھے کہ یہ آخری نبی ہے، کیونکہ ہمارے نبی کی نشانیاں تورات میں بھی بیان ہوئی تھی، انجیل میں بھی بیان ہوئی تھی، اور یہود و نصارہ کو وہ نشانیاں معلوم تھیں،
وہ منتظر بھی تھے، مگر ہوا یہ کہ یہود و نصارہ ایک تو یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں تھے، یعنی بنی اسرائیل تھے، اور ہمارے پیارے آقا بنی اسماعیل تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو فرزند، ایک اسحاق علیہ السلام جن کی اولاد میں یہود و نصارہ تھے، اور ایک اسماعیل علیہ السلام جن کی اولاد میں ہمارے پیارے آقا تھے۔ ایک تو انہیں خاندانی تعصب ہوا، یہ آخری نبی ہمارے خاندان کے نہیں ہے، ہمارا خاندان الگ ہے، ان کا خاندان الگ ہے۔ دوسرا، انہیں اپنی سرداری جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اگر ہم ان پر ایمان لا کر ان کے پیروکار بن جائیں گے، ان کے غلام بن جائیں گے، تو ہماری حکومتوں کا کیا ہوگا، ہماری بڑائی کا کیا ہوگا۔ یہ تکبر انہیں لے ڈوبا، خاندانی تعصب انہیں لے ڈوبا، اور وہ ایمان سے محروم رہے، حالانکہ وہ سب کچھ جانتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یہ نادان نہیں ہیں، اپنے بیٹوں کو جس طرح پہچانتے ہیں اس طرح آپ نبی کو بھی پہچانتے ہیں، لیکن یہ حق کو چھپاتے ہیں، اور ان کو معلوم ہے حق کیا ہے، کتمان حق کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو حصہ ہم نے دوسرے پارے سے منتخب کیا ہے، آیت نمبر 155 ہے۔ پہلے میں ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کی مختصر تشریح بیان کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ضرور آزمائیں گے ہم تم کو کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو، جن کو جب مصیبت پہنچی تو بولے کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر بار بار درود ہے ان کے پروردگار کی طرف سے اور رحمت ہے، اور یہی ہیں ہدایت یافتہ۔ یہ میں نے آیت نمبر 155، 156 اور 157 کا ترجمہ کیا۔ ایمان تازہ ہو جائے گا جب ان کی تشریحات آپ سن لیں گے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو صبر ایسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ یقیناً اللہ والوں کی زندگی آپ پڑھیں گے تو صبر اتنی بڑی نعمت انہیں نظر آتی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ کوئی مصیبت پڑے ہم پر اور ہم صبر کریں، کیونکہ صبر اتنی بڑی چیز ہے کہ صبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی معیت کا اظہار فرمایا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہوں۔ اللہ سے بڑی چیز کیا ہے، میں ہوں ان کے ساتھ، اور قیامت کے دن اتنا بڑا اجر کہ وہ راضی ہو جائیں گے اس اجر سے، اور ان کے اجر کو دیکھ کر دنیا میں جنہوں نے مزے میں گزاری وہ بھی خواہش کریں گے کہ کاش ہم پر بھی مصیبتیں ڈالی جاتی اور ہم صبر کرتے، اور کاش ایسا ہوتا کہ ہمارے جسم پر لوہے کی کنگیاں چلائی جاتی، ہمارے گوشت کو نوچ دیا جاتا، ہمارے سر پر آری چلا کر ہمارے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، ہماری ہڈیوں کو تراش دیا جاتا، اور ہمیں صبر کا موقع دیا جاتا، اور ہم صبر کرتے، اور اتنی بڑی مصیبتیں ہم جھیل کر یہ مقام حاصل کرتے، تو بھی ہم راضی تھے۔ کتنا بڑا اجر ہوگا اب اس سے زیادہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ صرف تسلی کی باتیں نہیں ہیں، یہ ایک جھوٹا دلاسا نہیں ہے، یہ اللہ اس کے رسول کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جن پر مصیبتیں آتی ہیں، جن کی جائز تمنائیں پوری نہیں ہوتی ہیں، جن کی آرزویں مکمل نہیں ہوتی ہیں۔ اگر اللہ نے ان کے لیے صبر اور اجر کا معاملہ نہ رکھا ہوتا تو آپ سوچیں ان کی تسلی کا سامان کیا ہوتا۔ دیکھیں آپ، ضرور ہم آزمائیں گے، کچھ خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مال و دولت میں کمی کر کے، جانوں میں کمی کر کے، یعنی بیماریوں کے ذریعے یا عزیز و اقارب کے انتقال کے ذریعے، اور پھلوں میں کمی کر کے، ان سب کو آپ تفصیل سے دیکھیں۔ خوف، ہمیں جب دشمنوں کا خوف ہوتا ہے، دشمنان اسلام کا خوف جب ہمیں ہوتا ہے، تو ہم اس خوف میں اسی لیے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو یہ بھی ہمارے لیے ایک صبر کا موقع ہوتا ہے۔ ہم بھوک سے آزمائے جاتے ہیں، ہم چاہیں تو حرام دولت کمائیں، لیکن ہم حلال
رزق کمانے کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں اور حلال رزق ملنے میں ہمیں دیری ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم ایک وقت کھا رہے ہیں مگر ایک وقت بھوکے بھی رہ رہے ہیں۔ یہ بھی ایک آزمائش ہے، اس پر بہت بڑا اجر ہے۔ تو بھوک سے آزمایا جا رہا ہے اور مال و دولت میں کمی ہو رہی ہے، کاروبار یکساں نہیں ہوتا ہے، کبھی اچھا چلتا ہے کبھی نہیں چلتا ہے، اور ہم ہمیشہ صحت مند نہیں رہتے، کبھی ہم بیمار ہوتے ہیں، کبھی ہماری اولاد بیمار ہوتی ہے، کبھی ہمارے ماں باپ بیمار ہوتے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے انہیں دیکھ کر۔ اولاد بیمار ہو کتنی تکلیف ہوتی ہے انہیں بیماری میں دیکھ کر، مگر یہ آزمائش ہے، صبر کرنا ہے۔ ماں باپ کو بیمار دیکھ کر کتنی تکلیف ہوتی ہے مگر آزمائش ہے، خود بیمار ہو جائیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا ہمارے اولاد انتقال کر جائے یا ہمارے ماں باپ میں سے کوئی انتقال کر جائے، ہمارے بھائی بہنوں میں کوئی انتقال کر جائے، ہمارے عزیز و اقارب میں کوئی انتقال کر جائے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ آزمائش ہے، صبر کا مقام ہے۔ اور کھیتی کرنے والوں کو آپ دیکھیں، جو لوگ باغ لگا رہے ہیں پھلوں کے یا دانوں کی کھیتی کر رہے ہیں، کھیتی بالکل کھڑی ہے، کٹائی کا وقت آ گیا ہے، پھل توڑنے کا وقت آ گیا ہے، مگر ایسی ہوا چلی، ایسی بارش ہوئی، ژالہ باری ہوئی کہ سب تباہ ہو گیا۔ آزمائش کا مقام ہے، اللہ تبارک و تعالی آزما رہا ہے، آزمائش کا مقام ہے۔ تو جب یہ سب کچھ ہوتا ہے، چاہے کسی کا انتقال ہو جائے، چاہے ہمارا کھیت تباہ ہو جائے، چاہے ہماری دکان اجڑ جائے، چاہے ہم بھوکے رہیں، چاہے ہمیں کچھ خوف ہو، جب بھی یہ ہوتا ہے تو قرآن مجید کیا فرما رہا ہے؟ ایمان والے کی شان یہ ہے کہ وہ کیا کہتا ہے؟ شکوہ شکایت نہیں کرتا اللہ کی بارگاہ میں، وہ کہتا ہے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ہم خود اپنے مالک نہیں، ہمارا مالک اللہ ہے، اس نے پیدا کیا، اس نے زندہ رکھا، وہ جیسا چاہے ہم کو رکھے، ہم ہر حال میں راضی ہیں۔ اور ہم دنیا چھوڑ کر جب جائیں گے تو اللہ ہی کے یہاں جائیں گے، تو وہ ہمیں بہت بڑا اجر دینے والا ہے۔ تو آیت میں فرمایا گیا صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ تو جیسے ہی ہمیں تکلیف پہنچی، ہمیں یہی کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رو دھو کر گال پیٹنے کے بعد، جی بھر کے بال نوچ لینے کے بعد اور منہ بھر کر اللہ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کرنے کے بعد، 2-4 روز کے بعد آرام سے بیٹھ کر یہ کہنا کہ چلو صبر کر لیتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ صبر نہیں ہے۔ یہ تو غم ہلکا ہو گیا، مصیبت پھیکی پڑ گئی، نہیں۔ جب صدمے کا آغاز تھا، جیسے ہی آپ پر صدمہ پڑا، جیسے ہی مصیبت آپ پر پڑی، جیسے ہی آپ کو غم لاحق ہوا، اسی آن آپ کو صبر کرنا ہے اور یہ الفاظ کہنے ہیں اور اسی وقت اپنی زبان پر قابو رکھنا ہے۔ بعد میں تو کوئی بھی صبر کر لیتا ہے۔ تو صبر ایسی چیز ہے، اور صبر میں ایک طرح کی لذت بھی ہے، اور عقل مندی بھی یہ ہے کہ آپ شکوہ شکایت کر کے، آپ جزا فضا کر کے، رو دھو کر، آپ گال پیٹ کر، بال نوچ کر، کپڑے پھاڑ کر بھی کیا لیں گے؟ برباد ہونے والا کھیت واپس نہیں آ جائے گا، انتقال کیا ہوا شخص زندہ نہیں ہو جائے گا، بیمار اولاد ٹھیک نہیں ہو جائے گی، اجڑی دکان آباد نہیں ہو جائے گی۔ یہ تو نہیں ہونے والا ہمارے جزا فضا سے، لیکن ہاں صبر پر جو ثواب ملنے والا تھا وہ ضرور ہم نے کھو دیا۔ تو یہ نادانی ہے، دراصل یہ نادانی ہے کہ ہم جزا فضا کریں، نہیں، بلکہ عقل مندی یہ ہے کہ صبر سے کام لیں، اپنے آپ پر، اپنے حواس پر قابو رکھیں، اور یہی وہ موقع ہے جب ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے، یہی وہ لمحہ ہے جب ہمارے ایمان کی آزمائش ہے، اور ہمیں اس آزمائش میں کھرا اترنا ہے اور کامیاب ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ان کے بارے میں کیا کہا گیا؟ اب صبر کرنے والوں پر اب بشارت دیکھیں کیا ہے۔ اگر آپ صبر کرتے ہیں تو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ یہی لوگ ہیں جن پر بار بار درود ہے، ایک بار نہیں، اللہ تبارک و تعالی بار بار آپ پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، درود نازل فرماتا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ،
یہی لوگ ہیں جن پر بار بار درود ہے ان کے پروردگار کی طرف سے اور رحمت ہے۔ اب اس سے بڑا بدلہ کیا ہو سکتا ہے صبر کا، کہ اللہ درود نازل فرمائے اور رحمت نازل فرمائے اور ہمیں ہدایت کی سند مل جائے۔ اولئک هم المہتدون، اور یہی ہیں ہدایت یافتہ۔ اس سے بڑا اجر کچھ نہیں ہو سکتا۔ صبر صرف مصیبتوں کے بعد نہیں ہوتا ہے، بلکہ صبر کا معنی ہے خود کو روک کر رکھنا۔ تو اپنے آپ کو فرائض اور واجبات پر روکے رکھنا، حلال پر روکے رکھنا اور گناہوں سے روکے رکھنا، دور رکھنا گناہوں سے اپنے آپ کو، حرام سے خود کو دور رکھنا، یہ بھی صبر ہے۔ اور مصیبتوں کے بعد اپنی زبان پر قابو رکھنا، اپنے جذبات پر قابو رکھنا، یہ بھی صبر ہے۔ تو عربی زبان میں 3 الفاظ کہے جاتے ہیں: صبر علی الطاعہ، یعنی نیکیوں پر قائم رہنا، یہ بھی صبر ہے۔ صبر عن المعاصی، گناہوں سے بچ کر رہنا، یہ بھی صبر ہے۔ اور صبر علی المصائب، مصیبتوں کے بعد صبر کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ تو یہ صبر کی تمام قسموں کو ہمیں اختیار کرنا ہے۔ اب یہاں پر آیت نمبر 158 ہے، اس میں صفا اور مروہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ خانہ کعبہ سے قریب 2 پہاڑیاں ہیں جن کا نام صفا و مروہ ہے۔ ترجمہ سماعت فرما لیں۔ بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں سے ہے، پس جس نے بیت اللہ کا حج کیا یا عمرہ کیا تو اس پر کوئی الزام نہیں کہ صفا مروہ کے پھیرے کاٹے، اور جس نے نفل کے طور پر ادا کیا نیکی کو تو بے شک اللہ اجر دینے والا جاننے والا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اسلام آنے سے پہلے کفار و مشرکین نے صفا اور مروہ ان دونوں پہاڑیوں پر 2 بت نصب کر دیے تھے، اور صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے تھے تو ان پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ بعد میں اسلام آیا اور صفا مروہ کو ان بتوں کی آلائش سے پاک کر دیا گیا، تو کچھ مسلمانوں کو تردد ہوا کہ یہاں سعی کرنی چاہیے یا نہیں، تو حکم نازل ہوا کہ حج کرنے والے پر اور عمرہ کرنے والے پر سعی لازم اور ضروری ہے، اور اس کا کچھ بھی خیال نہ کرو کہ پہلے یہاں پر بت نصب تھے۔ پہلے تو خانہ کعبہ میں بھی بت نصب کیے گئے تھے، لیکن طواف پھر بھی کیا جاتا ہے کیونکہ اب اسے پاک کر دیا گیا ہے، اور جب اس میں تھے تب بھی طواف کیا جاتا تھا، لیکن ان کا قصد و ارادہ نہیں کیا جاتا تھا، خانہ کعبہ کی نیت سے ہی کیا جاتا تھا۔ اچھا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ پہلے وہاں پر بت رکھے ہوئے تھے، بعد میں پھر اسلام آیا، نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تو وہ خالص اللہ کی عبادت کے لیے بنا، اس کی بنیاد ہی پڑی ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اور اللہ کی عبادت ہی وہاں ہوتی رہی۔ بعد میں جب پیغمبروں کا سلسلہ رکا رہا اور کئی صدیوں تک کوئی پیغمبر تشریف نہیں لائے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 5 صدیوں تک کوئی پیغمبر نہیں تھے دنیا میں، اس زمانے کے عرب کے کفار اور مشرکین نے آہستہ آہستہ وہاں بتوں کو نصب کیا تھا۔ ان سے بھی پہلے وہاں پر اسلام کا دورہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت اسلامیہ ہی ہے، اور تمام انبیاء کرام کی ملت اسلام ہے، یعنی شرک کے خلاف ملت ہے۔ اور دنیا میں پہلے جو سب سے پہلے انسان تشریف لائے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، آپ مسلمان تھے اور آپ نے اسلام کی تعلیمات دی۔ بعد میں جب انسان بڑھتے گئے تو بہت بعد میں چل کر انسانوں نے اپنی نادانی اور جہالت کی بنیاد پر شرک کا آغاز کیا۔ تو بہرحال آپ تاریخ میں جتنا پیچھے جائیے، پہلے اسلام ہی ملے گا اور شرک کا وجود بعد میں ہوا۔
تو اسلام ہی پرانا مذہب ہے، اسلام ہی قدیم مذہب ہے، اور اسلام سے قدیم کوئی مذہب نہیں ہے۔ انسان مسلمان ہی ہے، دنیا میں پہلے آنے والا انسان مسلمان ہی ہے، پہلے آباد ہونے والے دنیا میں مسلمان ہی ہے، بعد میں انہی مسلمانوں نے شرک کی طرف قدم بڑھائے اور مشرکین کا وجود ہوا۔ یہ ایک وضاحت تھی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی دنیا میں کچھ اپنی نشانیوں کو بیان فرما رہا ہے۔ میں آیت نمبر 164 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے الٹ پھیر اور کشتیاں جو دریا میں لیے چلتی ہیں اس کو جو لوگوں کو نفع دے، اور جو اتارا اللہ نے آسمان کی سمت سے پانی، پھر اس سے زندگانی دے دی زمین کو اس کے مر جانے کے بعد، اور پھیلا دیا اس میں سبھی طرح کے جانور اور ہواؤں کی مختلف چال، اور وہ ابر جو آسمان و زمین کے درمیان پابند ہے، ان سب میں ضرور نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لے۔ اس کائنات میں ہمیں اللہ کی نشانیوں پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر عقل مندوں کی تعریف بیان فرمائی کہ عقل مند لوگ ان نشانیوں میں غور کرتے ہیں، اور یہ عقل مندوں کے لیے ہی نشانیاں ہیں۔ آپ دنیا میں جو کچھ دیکھتے ہیں اس میں اللہ کی نشانیوں کو تلاش کیجیے۔ اب دیکھیے، آپ غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے اسلام۔ اب میں آپ کو کچھ مثالیں دے کر سمجھاتا ہوں کہ ہمیں کیا غور کرنا چاہیے۔ بے شک آسمانوں اور زمین میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ آسمان میں اللہ کی نشانی کیا ہے؟ دیکھیے، ہم دنیا میں ہم کوئی بھی چیز بناتے ہیں تو زمین سے اس کو سہارا دیے بغیر ہم اسے رکا نہیں سکتے، کھڑا نہیں کر سکتے، مگر آسمان بغیر ستون کے کھڑا ہے، بغیر کسی سہارے کے کھڑا ہے۔ یہ یقیناً ہمارے پروردگار کی قدرت کا حصہ ہے کہ یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے پروردگار کی قدرت ہے۔ تو آسمان کو دیکھیں، اور آسمان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا کہ دیکھو آسمان کی طرف، کیا اس میں کوئی خلل ہے؟ تمہاری نظر پلٹ کر آ جائے گی، کوئی خلل اس میں نہیں ملے گا۔ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے آسمان، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں بنا سکتا آسمان۔ اللہ کی نشانی ہے، دیکھو اور ایمان تازہ کرو۔ زمین کیسی عجیب ہے، پہاڑوں کو لیے کھڑی ہے، اتنی مضبوط ہے اور اتنی کمزور ہے کہ سوئی بھی چبا دو اس میں چبھ جائے گی۔ اور کتنے قسم کی ہے زمین، اس میں سے آپ اندازہ کریں، کوئی زمین ایسی ہے کہ وہاں پر کچھ بھی نہیں اگتا، کوئی زمین ایسی ہے کہ کچھ ڈال دو بس اگ جاتا ہے، کھیتیاں ہو رہی ہیں، باغوں میں پھل پیدا ہو رہے ہیں درختوں پر۔ کچھ زمینیں پانی کو جذب کر رہی ہیں، کچھ زمینیں پانی کو اپنے پاس ٹھہرا رہی ہیں، کچھ زمینیں لال ہیں، کچھ کالی ہیں، اور کچھ سفید ہیں، الگ الگ قسم کے رنگ ہیں۔ کتنی نشانیاں ہیں اللہ کی اس میں، دیکھیں۔ اور رات اور دن کا آنا جانا کہ کس ترتیب کے ساتھ رات اور دن آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، جہاں جو ترتیب چل رہی ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ کسی دن رات نہیں آئی کہ چلو بھائی ابھی دن گزر گیا مگر آج کیا بات ہے رات نہیں آئی، نہیں، ایسا نظام چل رہا ہے کہ رات آنی ہی آنی ہے۔ اچھا رات ہو گئی تو ایسا نہیں کہ اب صبح نہیں ہوگی، صبح ہوگی، اپنے وقت پر دن آ رہا ہے، رات آ رہی ہے، اور ایک تسلسل جاری ہے۔ صدیاں گزر گئی، نسلیں گزر گئی، زمانے گزر گئے، کبھی کچھ فرق نہیں پڑا اس میں، یہی تسلسل چل رہا ہے، اور ایسا ٹھیک نظام چل رہا ہے کہ جس دن جس لمحے دن شروع ہو جاتا تھا، ہر سال اسی دن ایسا ہوتا ہے۔ جب سورج ڈوب رہا تھا اسی وقت میں ڈوب رہا ہے۔ تو یہ جو نظام چل رہا ہے، یہ جو ترتیب چل رہی ہے، یہ جو تسلسل چل رہا ہے، یہ اتفاق نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک مضبوط طاقت اور قدرت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور اس میں نشانیاں ہیں، کیونکہ
دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دنیا ایک دن فنا ہو جائے گی اور قیامت قائم ہوگی، دنیا فنا ہو جائے گی، تو ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ اتنی آباد دنیا کیسے فنا ہو جائے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا منظر ہمیں دکھا دیا۔ ایمان تو ہے ہمارا، لیکن مشاہدہ کرنا ہو دنیا کیسے فنا ہوگی، تو دن کے وقت بازار میں جاؤ۔ دن اور رات اللہ کی نشانی ہے، تو آپ دیکھیے دن اور رات سے آپ کو قیامت کا منظر کیسے نظر آئے گا کہ دن کے وقت بازار میں جاؤ، شہر میں گھومو، بازار میں جاؤ، دیکھو کوئی خرید رہا ہے، کوئی بیچ رہا ہے، کوئی مول بھاؤ کر رہا ہے، کوئی جھگڑا کر رہا ہے، کوئی اپنی بات ثابت کرنے کے لیے زور دے رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، ایک چہل پہل ہے، ایک ہنگامہ برپا ہے۔ لیکن کیا یہ ہنگامہ ختم ہو جائے گا؟ کیا یہ چہل پہل بند ہو جائے گی؟ یہ دیکھنا ہو تو آدھی رات کو پھر وہیں چلے جائیے، آدھی رات کو جائیے۔ دن میں یہاں جو شخص لڑ رہا تھا کہاں گیا وہ؟ دن میں یہاں جو شخص خرید رہا تھا کہاں گیا وہ؟ جو بیچ رہا تھا کہاں گیا وہ؟ جو سواری پر بہت فخر سے جا رہا تھا کہاں چلا گیا؟ کہاں چلے گئے بات کرنے والے؟ کہاں چلے گئے کام کرنے والے؟ کہاں چلے گئے آوازیں بلند کرنے والے؟ کہاں چلے گئے حربے آزمانے والے؟ ایک ہو کا عالم ہے، کوئی دور دور تک نظر نہیں آتا، سناٹا چھایا ہوا ہے۔ چند گھنٹوں میں اتنی تبدیلی، دنیا اتنی ویران ہو گئی۔ لیکن پھر جیسے ہی سورج نکلا، سب اپنے گھروں سے نکل کر پھر وہی کام میں مشغول۔ تو دیکھیے رات اور دن اللہ کی نشانیاں۔ دن یہ بتاتا ہے کہ دنیا کیسے آباد ہے، اور رات یہ بتاتی ہے کہ دنیا کیسے فنا ہونے والی ہے۔ قیامت کے دن کیسے ہو کا عالم ہوگا، سناٹا ہوگا دنیا برباد ہونے کے بعد۔ اسے سمجھنا ہو تو نکلو رات میں اور دیکھو اللہ کی نشانی کو۔ اللہ نے کس طرح دنیا میں آخرت کی نشانیوں کو رکھا ہے، دیکھنا چاہو تو دیکھ لو کہ دن میں جو آدمی بہت توانائی کے ساتھ کام کر رہا تھا، بہت زور بیانی کے ساتھ اپنی بات ثابت کر رہا تھا، رات میں وہ ایک بستر پر پڑا ہوا ہے، اسے کچھ خبر نہیں ہے، غفلت کے عالم میں پڑا ہوا ہے۔ ایسے ہی ایک دن جو آج ہم دنیا میں سب کچھ کر رہے ہیں، اپنی قبروں میں پڑے ہوئے رہیں گے، اور وہ وقت آنے ہی والا ہے۔ یہ عبرتیں حاصل کرنا ہے اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر۔ تو اللہ نے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 164 میں یہی حکم فرمایا کہ یہ زمین و آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے آنے جانے میں غور کرو اللہ کی نشانیوں کو، اور وہی لوگ عقل مند ہیں جو غور کرتے ہیں، اور غور کرنے کے بعد عبرت حاصل کرتے ہیں۔ اور کشتیوں کو دیکھو جو سمندر میں چل رہی ہیں، جن سے لوگوں کے سامان ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، کاروبار ہو رہا ہے، اور جو آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ پانی نازل فرماتا ہے اور اس سے زمین زندہ ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ مردہ تھی، اور پھر زمین میں ہر قسم کے جانور اللہ نے پھیلا دیے۔ کیسے کیسے جانور ہیں، یقیناً اللہ کی قدرت پر نشانی ہے وہ۔ عجیب عجیب قسم کے جانور، سب کی طبیعتیں الگ، سب کے مزاج الگ، سب کی غذا الگ، رہنے کے مقامات الگ، پسند ناپسند الگ، خصوصیات الگ، رنگ الگ، شکل و صورت الگ، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن میں اختلاف ہے ان کے اندر، اور اتنے ہیں کہ ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ جتنی مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، انسان آج تک ان کی حقیقت تو دور ہے، ان کے نام سے بھی واقف نہیں ہو سکا۔ کتنا بڑا ہے ہمارا پروردگار، ان گنت مخلوقات اس نے پیدا کی ہیں، اور خشکی میں اتنی مخلوقات، پانی میں اتنی مخلوقات، ہم کیا اس کا احاطہ کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارے پروردگار کی قدرت ہے کہ اس نے کس طریقے سے جانوروں کو پھیلا دیا ہے دنیا کے اندر۔ یہ بہت بڑی اللہ کی نشانی ہے۔ آپ کبھی غور کر کے دیکھیے کیسے کیسے جانور ہیں دنیا میں۔ آپ کو میں ایک نشانی بتاؤں، آپ غور کریں،
सांप कितना बड़ा है, एक भी पैर नहीं है उसको, सांप को अपने पेट के बल वो रेंग कर कितना तेज चलता है। लेकिन आप उसको देखिए जिसको हम चाहे उसको आप कन खजूरा कह लीजिए, चाहे आप उसको गोम कहिए, छोटा सा कीड़ा होता है, उसमें पता नहीं कितने पैर होते हैं, सैकड़ों पैर है उसके अंदर। एक तो ऐसा है कि उसका नाम ही 1000 पा है, 1000 पैर हैं उसके अंदर, सैकड़ों पैर हैं उसके अंदर, मगर सांप से तेज वो नहीं चल सकता। हालांकि सांप से सैकड़ों गुना छोटा है और पैर भी सैकड़ों रखता है, लेकिन कैसी कुदरत है अल्लाह की कि इतना बड़ा सांप एक भी पैर के बगैर इतनी तेज़ी से चल जाता है, और एक छोटा सा कीड़ा इतने पैर रखकर भी इतनी तेज़ी से नहीं चल पाता है, वो पैर खुद उसके लिए बोझ बने हुए हैं। एक मैंने मिसाल दी है, आप गौर करते चले जाएंगे, इतनी हैरत अंगेज़ चीज़ें हैं जानवरों में, यकीनन उन्हें देखकर हमारा ईमान ताज़ा होता है और अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत पर यकीन हमारा कामिल से कामिल तर होता चला जाता है। तो ये हमें गौर करना है और इबरत हासिल करना है। और हवाओं के आने जाने में, इन सब चीज़ों में अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है। याद रखिए, जो शख्स दुनिया को गौर से देखता है और उसमें अल्लाह की कुदरत की निशानियां तलाश करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे अपनी निशानियां दिखाता है। ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ज़रूर हम लोगों को दुनिया में निशानियां दिखाएंगे और ख़ुद उनकी अपनी ज़ात में निशानियां दिखाएंगे। आप अपनी ज़ात में भी गौर कर लीजिए। अज़ान शुरू हो चुकी है, अज़ान के बाद हम दर्स मुकम्मल करते हैं। अब हम आगे का हिस्सा बयान कर रहे हैं और उसके बाद हम दर्स रोक देंगे। बाकी हिस्सा अगली वीडियो में बयान होगा। आयत नंबर 168 है और आयत नंबर 169 है। इसमें बयान हो रहा है, ऐ लोगों, खाओ जो कुछ ज़मीन में से है हलाल पाकीज़ा, और ना चलो कदम ब कदम शैतान के, बेशक वो तुम्हारे लिए खुला हुआ दुश्मन है। बस वो यही हुक्म देता है बुराई और बेशर्मी का, और ये कि जो जोड़ो अल्लाह पर वो जिसको तुम जानते ही नहीं।
ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل حلال کا ہمیں حکم فرمایا کہ ہم جو کھا رہے ہیں وہ حلال اور طیب ہو، اور حرام اور خبیث ہم نہ کھائیں۔ اسلام میں یہ بہت بڑا موضوع ہے کہ آپ کیا کھا رہے ہیں۔ علماء اسلام نے جس طرح نماز کے شرائط و فرائض، واجبات، سنن، مکروہات، مفسدات یہ سب بیان فرمائے ہیں، ایسے ہی نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کی عبادتوں کی تفصیلات کی طرح کھانے کی بھی تفصیلات بیان فرمائی ہیں کہ کیا کیا حلال ہے، کون کون سی چیزیں کھانا حلال ہے، کون کون سی چیزیں حرام ہیں، کون سے جانور ہیں جن کا گوشت کھانا حلال ہے اور کون سے جانور ہیں جن کا گوشت کھانا حرام ہے، پھر حلال جانوروں میں کیا شرائط ہے اور خرید و فروخت کے کیا طریقے ہیں۔ بہت ہی صراحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ کھانے کا بھی ذکر ہوا ہے۔ کھانا کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ بھوک لگی ہم نے کھا لیا، بھوک مٹا لی، نہیں۔ جب تک کھانے کے سلسلے میں ہم دین کے پابند نہیں ہوں گے، ہم پرہیزگار نہیں کہلا سکتے۔ جس طرح نماز ضروری ہے تقویٰ پرہیزگار بننے کے لیے، ایسے ہی عقل حلال بھی ضروری ہے۔ یہ بہت بڑا سنجیدہ موضوع ہے کھانے کا۔ تو اجمالاً یہاں حکم دیا جا رہا ہے، درمیان میں آگے آئے گا کیا کیا حلال ہے، کیا کیا حرام ہے، جہاں جہاں جو جو آئے گا ہم اسے بیان کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، حلال چیزیں کھاؤ اور حرام سے بچو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، خبیث بری چیزوں سے بچو، اور شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ شیطان تو یہ چاہتا ہی ہے کہ آپ حرام کھائیں، حرام میں بہت لذت آپ کو دکھائے گا، اور یہ شیطان آپ کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ کیا چاہتا ہے؟ یہ چاہتا ہے کہ تم برائی کرو اور بے حیائی کرو۔ اگر آپ حرام کھائیں گے تو آپ کا جو باطن ہے وہ بد ہو جائے گا، یعنی آپ بد باطن ہو جائیں گے، اور آپ کے اندر نفس اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ آپ کو پھر گناہوں میں ہی مزہ آئے گا، برے کام کرنے ہی میں اچھا لگے گا، اور آپ کے اندر سے شرم و حیا ختم ہو جائے گی، بے حیائی میں ہی آپ کو اچھا لگے گا۔ آپ دنیا پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالیے، جو قوم حرام کھاتی ہے اس کے اندر برائی اور بے حیائی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، ان کے ایک ایک رگ و ریشے میں، ان کی گھٹی میں ایسا لگتا ہے پلا دی گئی بے حیائی، بے حیا ہو گئی ہے قوم۔ تو آپ دیکھ لیجئے حرام کھانے کا نتیجہ، اور وہ کیا ہوتا ہے، انسان اندر سے بدباطن ہو جاتا ہے، برا ہو جاتا ہے، اور بے حیا ہو جاتا ہے، بے شرم ہو جاتا ہے، پھر اسے شرم کا احساس نہیں ہوتا، وہ بے شرمی میں ہی فخر محسوس کرتا ہے، اور بے شرمی اور بے حیائی میں ہی اسے تہذیب نظر آتی ہے۔ پھر نگاہیں نیچی رکھنے میں اسے شرم آتی ہے، کپڑے پہننے میں شرم آتی ہے، اور ننگے پن میں اسے فخر نظر آتا ہے، اور عورت ایسی ہو جائے تو اسے بے پردگی میں فخر اور تہذیب نظر آتی ہے، روشن خیالی نظر آتی ہے، اور ننگے پن میں، ننگے ہو جانے میں، بے پردہ ہو جانے میں، لوگوں کو اپنے جسم کی نمائش کرانے میں پھر اسے تہذیب بھی معلوم ہونے لگتی ہے۔ وہ تعلیم یافتہ بھی اپنے آپ کو سمجھتی ہے، ترقی یافتہ بھی سمجھتی ہے، ایجوکیٹڈ بھی سمجھتی ہے، یعنی یہ صفات پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہی آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں دنیا میں۔ اس لیے حلال کھانا چاہیے، پاکیزہ چیزیں کھانا چاہیے، شیطان کی راہ پر نہیں چلنا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز آگے کے منتخب حصے ہم اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔